بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر 4 شعبان المعظم مومنین کرام، حضرت عباس علمدار کی ولادت بسعادت ہے۔ اس حوالے سے آپ تمام کی خدمت میں بالعموم اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں بالخصوص مبارکباد عرض ہے۔ حضرت عباس علمدار کے متعلق معصوم امام کا فرمان ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ عَمُّنَا العباس صلب الایمان و نافذ البصیرہ۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے چچا عباس ایمان کے بہت ہی بلند رتبے پر فائز تھے اور انتہائی درجے کی بصیرت رکھتے تھے۔ ایمان تھا تو اعلیٰ درجے کا ایمان، اور بصیرت تھی تو انتہائی درجے کی بصیرت۔ اور یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بصیرت ہی تھی کہ جب بنو امیہ کی طرف سے میدان کربلا میں حضرت عباس کو امان نامہ پیش کیا گیا تو حضرت عباس علمدار نے 3 قسم کے باب بصیرت جواب دیے۔ فرمایا، اتأمننی وابن رسول اللہ لا امان لہ۔ یہ کس قسم کی منطق ہے کہ اللہ کے رسول کے نواسے کو کوئی امان نہ ہو، فرزند زہرا کو کوئی امان نہ ہو، علی و بطول کے فرزند حسین کو کوئی امان نہ ہو اور مجھے امان دی جائے۔ فرمایا، اس کو میں تسلیم نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا تم مجھے امان دے رہے ہو اور اللہ کے رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان نہیں ہے؟ تو یہ بابصیرت جواب تھا حضرت عباس علمدار کا۔ دوسرا جواب حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شادی کے متعلق انہوں نے جواب دیا۔ مولا کائنات نے جب شادی کرنا چاہی تو اس وقت حضرت عقیل علیہ السلام کا مشورہ لیا تھا اور کہا تھا کہ یا عقیل اختر لی المرأ ولدتها فحولة من العرب لعلی اصیب منها ولدا ینصر ولدی الحسین۔ فرمایا، اے عقیل، میرے لیے کسی ایسی خاتون کا بندوبست کرو کہ جو عرب کے شجاع اور بہادر خاندان میں سے ہو، لعلی اصیب منها ولدا ینصر ولدی الحسین۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے اس سے کوئی بیٹا عطا فرمائے جو میرے حسین کا ناصر و مددگار ہو۔ مولا کائنات نے حضرت عقیل کو اپنی شادی کے معاملے میں مشورے کے طور پر شامل کر کے آج کی نوجوان نسل کے لیے یہ سبق بیان کیا ہے کہ اپنے رشتے عدالتوں میں نہیں کرو، اپنی شادیاں عدالتوں میں نہیں کرو، بلکہ اپنے بزرگوں کو شامل کرو، اور بزرگوں سے مشورہ کرنا یہ تمہارے مولا علی علیہ السلام کی سنت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہو تو رشتوں کے تقدس کا خیال کرو، رشتے ایسے بناؤ جیسے مولا امیر کائنات نے بنائے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جناب عقیل کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، جناب عقیل کو کہہ رہے ہیں، یا عقیل اختر لی المرأ ولدتها فحولة من العرب لعلی اصیب منها ولدا ینصر ولدی الحسین۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے حضرت عباس علمدار نے فرمایا، اَأَتْرُكُ مَنْ خَلَقَنِيَ اللَّهُ لِأَجَلِهِ وَأَدْخُلُ فِي طَاعَةِ اللُّعَنَاءِ وَأَبْنَاءِ اللُّعَنَاءِ۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا کہ مولا کائنات نے تو شادی ہی اسی غرض سے کی تھی، مولا کائنات کی شادی کا مقصد ہی یہی تھا، اس خاندان کا انتخاب ہی اسی لیے کیا تھا کہ اللہ کی ذات ہو سکتا ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرمائے جو میرے حسین کا مددگار ہو۔ فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا ہے،
اور تیسرا بابصیرت جواب حضرت عباس علمدار کا تھا، اتخوفنی بالموت وانا الممیت خواب المنایا، فرمایا مجھے موت سے ڈراتے ہو، اس عباس کو موت سے ڈراتے ہو کہ جن کا لقب ہے ابن قتال العرب، عرب کے جنگجوؤں کا بیٹا۔ میدان جنگ میں حضرت عباس علمدار کو موت سے ڈرانا کوئی مذاق سے کم نہیں ہے۔ فرمایا اتخوفنی بالموت وانا الممیت خواب المنایا، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو کہ میں تو موت کے میدانوں میں پلا بڑھا ہوں۔ اور یہ کمال بصیرت تھا، اسی لیے فرمایا واللہ لو قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی، فرمایا اگر تم میرے بازو قلم کرو میں ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ دین سے مراد مولا حسین علیہ السلام تھے، اور اپنے امام کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہ مولا عباس علمدار ہیں۔ علماء نے حضرت عباس علمدار کے متعلق اتنا بھی لکھا ہے کہ اگر امامت منصوص من اللہ نہ ہوتی تو جناب علی اکبر و جناب عباس امام ہوتے۔ اگر مذہب امامیہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ امام اللہ کی ذات معین کرتی ہے، اللہ کی ذات نص وارد کرتی ہے کہ یہ امام ہے، اگر ایسا ہمارا عقیدہ نہ ہوتا تو حضرت عباس بھی عصمت کے اس رتبے پر فائز ہیں کہ حضرت عباس علمدار بھی امام ہوتے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں محبان عباس علیہم السلام میں سے شمار فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔